برطانیہ کے سائنسدان کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس کے انتہائی شدید پیشنٹس کے لیے، مریضوں کے لیے ایک دوائی کے لیے کلینکل ٹرائلز شروع کرنے جا رہے ہیں، اور ان سائنسدانوں کا تعلق فرانسس کرکس انسٹیٹیوٹ سے ہے، لندن کے کنگس کالج سے ہے، اور گائز اینڈ سینٹ تھامس ہاسپٹل سے ہے۔ اس کی جو بنیاد بنی ہے وہ ایک دوائی ہے جس کا نام ہے لیوکن 7، اور یہ دوائی جو ہے یہ امیون سیلز یعنی مدافعتی جو سیلز انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں، جنہیں ٹی سیلز کہا جاتا ہے، ان کے اضافے کا باعث بنتی ہے۔ یہ کیسے تحقیق شروع کرنے کا ارادہ کیا، یہ بڑی دلچسپ سی بات ہے۔ اصل میں جو کرونا وائرس کے شدید ترین پیشنٹس آئے جو کہ انتہائی نگہداشت کے یونٹ کے اندر موجود تھے، ان میں برطانیہ کے ڈاکٹروں نے ایک بات یہ دیکھی کہ ان کے جو امیون سیلز تھے یعنی مدافعتی سیلز، جنہیں ٹی سیلز کہا جاتا ہے، لیمفوسائٹس بھی کہا جاتا ہے، وہ بہت کم ہو جاتے ہیں، اور بلکہ یہ بتایا انہوں نے کہ 70% پیشنٹس کے اندر یہ 400 سے 800 کے درمیان رہ جاتے ہیں، جبکہ ایک معمول کے آدمی جس کے اندر ایک نارمل سا مدافعتی نظام ہوتا ہے، امیون سسٹم ہوتا ہے، اس کے اندر ان کی تعداد جو ہے وہ 4000 سے 8000 تک ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہاں 400 اور 800 اور کہاں 4000 اور 8000 کی بات۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جب کرونا وائرس حملہ آور ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ یہ جو ٹی سیلز ہیں ان کی جو مدافعت ہے اس کو ختم کرتا چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے مریض کے اندر یہ مدافعت کم ہوتی چلی جاتی ہے، ٹی سیلز کی جو تعداد ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی مرض میں شدت آتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ انتہائی نگہداشت میں چلا جاتا ہے۔ تو جو برطانیہ کے جو ڈاکٹرز ہیں جو انتہائی نگہداشت کے کرونا وائرس کے پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہیں، ان کو یہ احساس ہوا کہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ایسا علاج یا کوئی ایسی دوائی ہونی چاہیے کہ جو انتہائی شدید پیشنٹس ہیں کرونا وائرس کے، ان کے علاج میں مددگار ثابت ہو۔ تو پھر یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو کلینکل ٹرائلز ہیں یہ شروع کیے گئے، 60 پیشنٹس کو اپنے اس میں رکھا گیا آبزرویشن کے اندر، اور اس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ ان پیشنٹس کے اندر یہ جو جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ان کے جو مدافعتی سیلز ہیں کرونا وائرس کے حملے کی وجہ سے یہ 400 اور 800 کے درمیان رہ گئے۔ اب جو کلینکل ٹرائلز کیے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو دوائی ہے لیوکن 7 یہ ان پیشنٹس کو دی جائے گی، اور یہ جو ہے یہ ان سیلز کے اندر اضافہ کرتی ہے، اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جیسے جیسے ان سیلز کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے یہ معمول کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، اتنے ہو جاتے ہیں جتنے کہ ایک عام آدمی میں ہے، تو یہ جو کرونا وائرس کا کی جو شدت ہے یہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ کرونا وائرس جو ہے جب معمول کا ہو جائے تو وہ پھر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ایک امید کی کرن جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے کہ اگر ان ٹی سیلز یعنی مدافعتی سیلز، امیون سیلز کے اندر کسی دوائی سے اضافہ کرنا ممکن ہو تو پھر یہ جو شدید مریض ہیں جو انتہائی نگہداشت میں ہوتے ہیں کرونا وائرس کے، ان کا علاج کرنا ممکن ہے، ان کو ٹھیک کرنا بھی ممکن ہے۔ اسی لیے برطانیہ کے یہ جو سائنسدان ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یہ مل کر یہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ اگر لیوکن 7 نامی یہ دوائی جو کہ ایک مرض تھا سیپسس، اس کے اندر بھی ٹی سیلز بہت کم ہو جاتے تھے، اس کے اندر یہ مدافعتی سیلز کو، امیون سیلز کو بڑھانے میں بہت کامیاب رہی ہے۔ تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کلینکل ٹرائلز میں کہ کیا اگر یہی دوائی لیوکن 7 کرونا وائرس کے انتہائی شدید پیشنٹس کو جو نگہداشت کے اندر کم از کم 3 روز رہ چکے ہیں ان کو اگر دی جائے تو ان کی اگر مدافعتی سیلز میں، امیون سیلز کے اندر اضافہ ہو تو پھر کرونا وائرس میں کمی کا کتنا امکان ہو جاتا ہے، اور اس مریض کے ٹھیک ہونے کے جو نتائج ہیں وہ کتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی امید افزا
قسم کے ٹرائلز، کلینکل ٹرائلز جو ہیں برطانیہ کے سائنسدان کرنے کے لیے جا رہے ہیں ایک ایسی دوائی کے اوپر جو امیون سیلز، ٹی سیلز، جنہیں لیمفوسائٹس بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر اضافہ کرتی ہے، اور اس سے ان کو یہ بہت اعتماد ہے کہ یہ کرونا وائرس کے جو شدید پیشنٹس ہیں ان کا علاج کرنا جو ہے وہ ممکن ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے مسلسل کوشش کی کہ آپ کو ان دوائیوں، ان ویکسینز، ان علاجوں کے بارے میں بتائیں جو کہ مستند سائنسدان مستند اداروں میں دنیا بھر میں کرونا وائرس کے علاج یعنی کووڈ-19 کے علاج کے لیے کر رہے ہیں، ٹیسٹ کر رہے ہیں، آزمائش کر رہے ہیں۔ ہم پھر ایک بار آپ کو بتاتے چلیں کہ لیوکین 7 پہ بھی جو کلینکل ٹرائلز کیے جا رہے ہیں یہ بہت ہی بڑے ماہرین کی نگرانی میں کیے جا رہے ہیں، اور یہ کلینکل ٹرائلز ہیں، ابھی ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، یہ دوائی ابھی یہ ثابت نہیں ہو سکی کہ واقعی میں یہ بالکل کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ہاں، اس کے اوپر اعتماد کیا جا رہا ہے، اس کے امکانات دیکھے جا رہے ہیں کہ خاصے روشن ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس دوائی کو کسی طور بھی اس وقت جب کہ کلینکل ٹرائلز ہو رہے ہیں وہ کرونا وائرس کے علاج کے طور پر کوئی بھی اسے استعمال کرے۔ جب یہ ڈاکٹرز تحقیق کر لیں گے، جب ان کی ریگولیٹری باڈی اس کی اجازت دے دے گی، اوکے کر دے گی، اس کے بعد ہی یہ ممکن ہو سکے گا کہ یہ دوائی جو کہ امیون سیلز کے اندر اضافہ کرتی ہے وہ کرونا وائرس کے شدید ترین پیشنٹس کے علاج میں کام آ سکتی ہے یا نہیں۔